بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور استغفار کا وظیفہ شروع کر دیا، لیکن اس کے فائدے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ عبادت کی قبولیت کی کتنے شرط ہیں، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس کے اثرات نظر آنے لگے۔ تو دیکھیے بھائی، آپ کوئی بھی عبادت کر لیجئے، اس کے اثرات نظر اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آپ چار کام نہیں کر لیتے۔ اگر آپ نے یہ چار کام کر لیے تو انشاءاللہ اگر آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہا تو آپ کے چہرے پہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے نور کو بھی ظاہر کر دے گا۔ آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے گا کہ اللہ نے آپ کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے۔ جھوٹے ہیں تو ہم، جھوٹی ہے ہماری زبان، جھوٹا ہے ہمارا دل۔ تو ہمیں چار بیماریاں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے۔ اگر یہ چار بیماری آپ نے اپنے اندر سے ختم کر لی تو آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ظاہر ہو جائیں گے اس کے اثرات۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ اخلاص نیت یعنی کہ نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے عابد کہے، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہے، صدقہ کرنے والا کہے، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے یہ کہے کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے، یہ تو ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے تو روز قیامت منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ، جن کو تم نے دکھانے کے لیے یہ عبادتیں کی ہے نا، جا کے ان سے اس کا اجر لے لو، ثواب لے لو۔ لیکن جس کو دکھانے کے لیے کی ہے نا وہ خود وہاں محتاج ہوگا۔ تو اس لیے پہلے ہمیں اپنی نیت کو سدھارنا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو غفلت برتتے ہیں نمازوں میں، عبادتوں میں، اور یہ ریاکاری کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری، عبادت میں دکھلاوا کرنا، عبادت میں دکھلاوا کرنا یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دوسری نشانی ہمارے اندر کیا پائی جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ہم ہر اس عمل کو شریعت کا حکم سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 مرتبہ آپ کو استغفار پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا تو قول ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے نہ پڑھا اس طریقے سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو، بزرگوں کے تجربات ہو۔ تو جب تک ہمیں شریعت اور سنت سے عبادت کا علم نہ ہو جائے، مثلا اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا نماز قائم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھا دیا کہ اس طریقے سے پڑھو۔ اب یہ ایک چین جڑ گئی، اللہ سے ایک چین جڑ گئی۔ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ اکرام نے آگے بڑھایا، پھر تابعین نے آگے بڑھایا، پھر تبع تابعین نے آگے بڑھایا، پھر ائمہ دین اور سلف صالحین نے آگے بڑھایا، اور یہ ایک چین چلی ہوئی آ رہی ہے۔ اگر آپ جو ہے مثال کے طور پہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، سب کو پتہ ہے، پوری امت اس پہ متفق ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت پڑھے، مغرب کی نماز کو 4 رکعت فرض پڑھے، کہ بھائی میں تو 3 کے بجائے 4 پڑھوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، 1 رکعت کا اضافہ کروں گا، قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی، رکوع زیادہ ہوگا، 2 سجدے زیادہ ہوگے، اتحیات ہوگا، درود شریف ہوگی، ساری کی ساری عبادت ہی ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز ہے۔ لیکن 1 رکعت کا اضافہ کرنا، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 1 رکعت کا اضافہ کیا، اور کس وجہ سے کیا؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کو سجدے کرنا۔ لیکن شریعت اور سنت کے خلاف کیا، اس لیے جو ہے کیا ہو گئی؟ یہ بدعات ہو گئی۔
تو عبادت وہ کہلائی جائے گی جو شریعت اور سنت سے ثابت ہو۔ تیسرا جو غفلت برتتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمارے بس کام ہو گئے اور چھٹی۔ گناہ سے بچنا تیسری شرط ہے، گناہ سے بچنا، کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچنا، یہ تیسری شرط ہے عبادت کی قبولیت کی۔ اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرے کہ گناہ سے بچ جائے، چاہے وہ جھوٹ کا گناہ ہو، چاہے غیبت کا گناہ ہو، چاہے زنا کا گناہ ہو، چاہے آنکھوں کا گناہ ہو، چاہے زبان کا، کان کا، جسم کے کسی بھی اعضاء کا گناہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسافر دھول میں اٹا ہوا، لپٹا ہوا، غبار آلود بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ میدان میں کھڑا ہو کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، تو یہ تینوں ہی گناہ ہوئے نا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات دھیان رکھے، اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو گناہ سے بچنا ہے، کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں سے۔ اور چوتھی جو شرط ہے عبادت کی قبولیت کی وہ ہے توبہ کرنا، اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ اللہ کے حقوق پامال ہوئے توبہ کرے اور ادا کرے۔ مثلا آپ سے نماز چھوٹ گئی، آپ نماز نہیں پڑھی، آپ نے 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھی، تو آپ کی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ چھوڑنے کا گناہ کیے ہے، اس سے توبہ کرے اور ان کو ادا کرے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ ادا کرنا ہوگا۔ نہیں ادا کریں گے تو پھر قرآن کریم سن لیجئے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی لوگ جہنم والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں پڑے ہوئے۔ تو نمازیں پڑھنی پڑے گی، جتنی چھوٹی ہوئی ہے نمازیں پڑھنی پڑے گی، چھوڑنے کے گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی اور ان کو ادا کرنا پڑے گا، اور آئندہ بھی نماز پڑھنی ہوگی، جو ادا چل رہی ہے وہ بھی۔ حقوق العباد، اس میں آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک تو صاحب حق سے معافی مانگنی ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ حق تو دینا ہی دینا ہے، معافی بھی مانگنی ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچائی، اس کو مشقت میں ڈالا، تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کے دل کو جو تکلیف پہنچا کے آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس کی معافی مانگے اور اس کا حق بھی ادا کرے۔ البتہ اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کے اوپر حق معاف کر دیتا ہے اور آپ کو معاف کر دیتا ہے تو پھر مبارک ہو آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی عبادت کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ 4 شرط ہے عبادت کی قبولیت کے لیے۔ اس میں پھر چاہے آپ استغفار پڑھے، چاہے درود شریف پڑھے، چاہے تیسرا کلمہ پڑھے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ خیرات کرے، نفل صدقات کرے، کچھ بھی کر لیجئے، ساری عبادتوں کے لیے یہ 4 شرط ہے۔ یہ 4 شرط ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی آپ نے بہت دن سے تو زکوٰۃ ادا کرے، آپ کے اوپر حج فرض ہے تو حج کرے، رمضان کے روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا کرے، اور آئندہ جو رمضان آئے گا اس کے روزے بھی رکھے۔ تو یہ جو ہے نا، ان اعمال کو جب تک آپ پورے نہیں کریں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کے وظائف آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے لیکن غفلت سے کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے غیر میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ رو رو کے بھی دعا کرے گا تو بھی قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ غفلت اتنی بری چیز ہے، فویل للمصلین، غافل لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو ایک شرط یہ ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، شروع میں بتا چکا ہوں کہ اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، ہم جھوٹے، ہمارا دل جھوٹا، ہماری زبان جھوٹی۔ آج کے یہ حالات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔
شرط یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو میں بچا لوں، اس لیے مجھ سے مغفرت مانگو۔ میرے بندو تم سب جو ہے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت عطا فرما دوں، اس لیے تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، اس لیے تم مجھ سے رزق مانگو۔ اللہ رب العزت قرآن میں اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ میرے بندو اگر تم اور تمہارے اگلے پچھلے جماعت نباتات سب مل کے انسان بن جائے اور پھر وہ ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو میری خدائی میں، میری کبریائی میں، میری ربوبیت میں، میری بڑائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر سارے اگلے پچھلے انسان نباتات جماعت سب مل کے کفر پہ اتر جائے، نافرمانی پہ اتر جائے، گمراہی پہ اتر جائے اور گناہوں پہ ڈٹ جائے، تو اللہ کی شان میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنے کہ مچھر کا پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے جو ہے رزق مانگو، میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا۔ اور یہ بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم سارے کے سارے انسان جنات جماعتات نباتات سب جمع ہو کے اور سب انسان بن کے ایک دم ایک ساتھ سب کے سب ایک ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے اپنی اپنی زبان میں سوال کرے اور اپنی حد تک پہنچ کے سوال کرے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں سب کو عطا کر دوں گا اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈالی جائے اور اس کی نوک پہ پانی لگ کے آتا ہے، اس نوک پہ لگے ہوئے پانی سے شاید سمندر میں کمی آ جائے لیکن اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ یاد رکھے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ خوب اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، ہم مانگنے والے تو بنے، ہم اللہ سے لینے والے تو بنے، ہم اللہ سے مانگنے والے تو بنے، مانگتے ہم نہیں، اخلاص ہمارے اندر نہیں، سنت کو ہم نہیں پکڑ کے چل رہے، سنت کے مطابق زندگی ہماری نہیں، گناہ سے ہم نہیں بچ رہے، گناہوں سے توبہ ہم نہیں کر رہے، اللہ کے حقوق ہم نے ضائع کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑا، حقوق العباد ہم نے جو ہے پامال کیے، تو پھر ہماری دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ دعا کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے، جب تک ان شرطوں کو ہم پورا نہیں کریں گے تب تک ہمارے کام نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔